من قبلہ الرسل، رسل آئے، قد خلت آئے اور گزر گئے اپنا پیغام دے کر. قانون خدا ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. اب خطاب ان کو ہے، ان لوگوں کو خطاب ہے. اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہ رسول اگر وفات پا گئے یا شہید ہو گئے، اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے. یہ بھی قرآن کا سوال ہے. پہلا سوال سورہ نساء کا تھا، علم ترا، کیا دیکھیں ایسے لوگ؟ وہ تو آپ نے بھی کہہ دیا ہم نے بھی دیکھے ہیں. وہ الحمدللہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ، ناشناختہ نہیں ہے آپ کے لیے. اب اس سوال کا جواب بھی تلاش کریں کیا بنتا ہے. قرآن پوچھ رہا ہے اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم نے کیا کرنا ہے بعد از رسول، بعد از وفات رسول، بعد از شہادت رسول کیا کرنا ہے؟ راہ رسول کو جاری رکھنا ہے، راہ رسول کو ترک کرنا ہے، اور واپس اس حالت میں پلٹ جانا ہے جس حالت سے تمہیں رسول نے نکالا تھا. انقلبتم، انقلاب کرو گے، پلٹ جاؤ گے. علی اعقابکم، اپنی پشت پر، سابقہ حالت پر پلٹ جاؤ گے جس حالت سے تمہیں رسول نے نکالا تھا. انقلاب، انقلبتم انقلاب ہے، سادہ سا ترجمہ ہے. علی اعقابکم، اعقاب عقب کی جمع ہے، عقب سے عقاب بنا ہے. آیا واپس پلٹ جاؤ گے رسول کے بعد؟ انقلاب عقبی کرو گے. فَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو بھی واپس پلٹ گیا، انقلاب عقبی کیا، ہدایت رسول کو چھوڑ کر ضلالت جاہلیت میں چلا گیا، وہ سن لے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس نے خدا کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا. اس نے اپنی دنیا و آخرت تباہ کی ہے، اس نے اللہ کا نقصان نہیں کیا. اب سوال ہے قرآن کا کہ نبی نے انقلاب کے ذریعے ضلالت سے نکال کر ہدایت تک پہنچایا، امیت سے نکال کر امت تک پہنچایا. جب رسول تشریف لائے یہ انسانیت امیت میں مبتلا تھی، امت نہیں تھی، امیت کے میں گرفتار تھی. رسول اللہ نے امیوں سے امت بنائی، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آج رسول اللہ کے انقلاب کے نتیجے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان نکالے گئے ہو، بھیجے گئے ہو. رسول اللہ نے امیوں سے امت بنائی اور ضلالت میں ڈوبے ہوں کو ہدایت کا راستہ بتایا. قرآن پوچھ رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ اب اے امت بتا، واپس امیت میں جانا ہے یا امت کا سفر آگے بڑھانا ہے، جاری رکھنا ہے؟ واپس ضلالت میں جانا ہے یا ہدایت کی راہ کو آگے بڑھانا ہے؟ یعنی اب تیرے سامنے دو راستے، دو راہیں پر ہے. ایک راہ انقلاب عقبی ہے، ایک راہ انقلاب نبوی ہے. انقلاب نبوی کی کچھ علامتیں ہیں. علامت یہ ہے کہ مقصد بھی خدا کا ہے، راستہ بھی خدا کا ہے، رہبر بھی خدا کا ہے، قانون بھی خدا کا ہے. جب یہ ساری چیزیں الہی ہو جائیں تو یہ انقلاب نبوی ہو جائے گا. لیکن اگر رہبر ابو جہل ہو جائے، لیڈر ابو سفیان ہو جائے، اگر حاکم تیرا ابو لہب بن جائے اور قانون تیرا آبائی ہو جائے اور تیری معیشت ساری بتاخوری ہو جائے، تو پھر جان لے کہ تو نام اور نعت تو نبی کی پڑھتا ہے لیکن راہ تیرا نبی کا نہیں ہے. عقیدت و جشن تو نبی کا ہے، لیکن یہ دیکھ کس کے صاحب ہے، کس کی اجازت سے یہ جشن برپا کیا ہے. طاغوت سے پوچھ کر اجازت لی ہے کہ جلوس میلاد نبی نکال سکتے ہیں. یزید سے پوچھتے ہیں حسین کے ماتم کا، سوگ کا جلوس نکال سکتے ہیں. شمر سے پوچھتے ہیں اے شمر کیا اجازت ہے کہ ہم عزاداری کر لیں. ابو لہب سے پوچھتے ہیں رسول کی نعت کی محفل کی اجازت ہے. کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ انقلاب عقبی، واپس پلٹ آئے.
آج علامتیں گنو، کون سی علامت ہے انقلاب نبوی کی؟ کیا آپ کا قانون الہی قانون ہے؟ آپ کی سیاست الہی سیاست ہے؟ آپ کی عدالت الہی عدالت ہے؟ آپ کے لیڈر الہی لیڈر ہیں؟ آپ کا طور طریقہ الہی ہے؟ سوائے نعت و قصیدے کی کیا چیز الہی ہے؟ یہی تو قرآن پوچھ رہا ہے نبی کی وفات کے بعد، وہ نبی کی یا شہید ہو جائیں، قرآن بتا رہے کہ افا ان ماتا او قتلا، اس نبی نے بھی جانا ہے اس دنیا سے، نبی خاتم نے، یا وفات کے ذریعے یا شہادت کے ذریعے، تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلبتم علی اعقابکم، واپس پلٹ جانا ہے تم نے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ قرآن کا خدشہ و کھٹکا صحیح نکلا جو قرآن نے امت کے بارے میں ظاہر کیا کہ یہ خطرہ ہے تمہیں، انقلاب عقبی کا خطرہ انقلاب نبوی کی راہ میں موجود ہے۔ عقب نشینی انقلاب کی تباہی ہوتی ہے، جو عقب میں چلا جائے، جو پلٹ جائیں جس کے پیروکار سابقہ حالت کی طرف، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ واپس چلے جانا ہے یا اس راہ کو جاری رکھنا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، ابھی دفن نہیں ہوئے، پہلا عقبی قدم اٹھ گیا، عقب نشینی، پہلی عقب نشینی، دفن رسول اللہ سے پہلے عقب نشینی، پہلی عقب نشینی ہو گئی۔ کیا تھی عقب نشینی؟ کہ رسول اللہ نے 2 مہینے 10 دن پہلے میدان غدیر میں اعلان کیا کہ تمہارے پاس نظام بھی اللہ کا ہے، قانون بھی اللہ کا ہے، کتاب بھی اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا ہے، اور اب سن لو کہ اس نظام و حکومت کا حاکم بھی اللہ کا ہے، حاکم بھی اللہ کا ہے۔ ابھی نبی کی آنکھ بند ہوئی اور قرآن پوچھ رہے ہیں آنکھ بند ہونے، نبی کے جو دنیا سے جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دفن کا انتظار نہیں کیا، انقلاب عقبی کے لیے دفن کا انتظار نہیں کیا۔ کیا کہا؟ کہا قانون اللہ کا رہے گا، حاکم انتخاب سے ہوگا، حاکم ہمارا ہوگا۔ یہی فرق ہے امامت اور دوسرے نظاموں میں، یہ فرق ہے، توجہ فرمائیں۔ قانون اللہ کا ہوگا، قرآن و سنت رہے گا، لیکن حاکم ہم چنیں گے۔ چن لیا گیا حاکم، پہلا کام کیا۔ یہ کب تک رہا؟ چلو قرآن و سنت تو تھا، حاکم اللہ کا نہیں تھا، لیکن حاکم تو عوام نے چنا نا، لوگوں نے چنا، عوام البتہ ساری عوام نے نہیں، پارٹیوں نے چنا، 2 گروہ نے چنا۔ حاکم چن کے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے مان لیا، لیکن قانون قرآن و سنت رہا۔ قرآن و سنت کب تک رہا؟ ایک وقت ایسا ہے، چونکہ اب عقبی واپسی شروع ہوئی، جب واپسی شروع ہوئی قرآن و سنت کو رکھا گیا، حاکم چھوڑ دیا گیا، قرآن و سنت زیادہ دیر باقی نہیں رہا، پھر بعد میں کچھ سالوں کے بعد قرآن و سنت بھی چھوڑ دیا گیا۔ کہا قرآن و سنت کی بھی، قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب ہم حاکم خود بنا سکتے ہیں تو قانون بھی خود بنا سکتے ہیں۔ اب 3 اصطلاحیں اپنے ان عزیز جوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں، 3 اصطلاحیں کنفیوز ملت کے لیے عرض کرتا ہوں، وضاحت ہو جائے آپ کے لیے۔ امامت، خلافت اور جمہوریت، سادہ زبان میں۔ امامت کا مطلب کیا ہے؟ امامت کا مطلب قانون بھی اللہ کا، نظام بھی اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی، حاکم بھی اللہ کا، یہ امامت ہے۔ خلافت قانون اللہ کا، کتاب و سنت قانون اللہ کا، لیکن حاکم لوگوں کا۔ جمہوریت قانون بھی لوگوں کا، حاکم بھی لوگوں کا۔ آج یہ بتاؤ کہ جو ملت جشن منا رہی ہے، اعتراض کرتی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حاکم چھوڑ دیا لیکن قانون محفوظ رکھا، ان پر تو اعتراض ہے جو خود قانون بھی چھوڑ کر اور حاکم بھی چھوڑ کر فقط نعت و قصیدے کے سہارے امیدوار بیٹھے ہیں۔ قانون بھی چھوڑ دیا، حاکم بھی چھوڑ دیا، کچھ بھی اللہ کا نہیں، لیکن ہم جائیں گے جنت میں۔
انقلاب نبوی، یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کا راستہ، قرآن کا راستہ انقلاب کا راستہ ہے۔ یہ جوان نعرے لگاتے تھے بہت اچھے، ان نعروں کو سمجھایا کسی نے نہیں شاید ان کو، ابھی بھی لگاتے ہیں، بعض تو چھوڑ دیے انہوں نے، بعض آہستہ آہستہ چھڑوائے جا رہے ہیں، کچھ نعرے باقی ہیں، موجود ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو نعرہ خود لگاتے ہیں یہ چھوڑ دیں وہ لوگ جو انقلاب کے قائل نہیں، چھوڑ دیں، اس قوم کے لیے چھوڑ دیں جس قوم نے انقلاب کا عزم کیا ہوا ہے، جس کا ارادہ نہیں ہے انقلاب کا وہ چھوڑ دیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ چونکہ منافق، قرآن گواہی دے رہا ہے سورہ منافقون میں، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اے رسول، یہ منافق آ کر آپ کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ کریں، منافق آ کر گواہی دیتے ہیں، میں قرآن سے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں یہ آیت، منافق آ کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خوب یہ بتائیں آپ کہ جب کوئی کہتا ہے رسول اللہ کو کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ اگر کوئی کسی عالم دین کو کہے آپ عالم دین ہو، یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ سچ ہے۔ اگر آپ کسی رسول کو، کسی امام کو کہیں آپ امام ہیں، یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ اس سے بڑا سچ اور کون سا ہوگا؟ اگر رسول اللہ کو کہا جائے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ لیکن توجہ فرمائیں، ہدایت کا منشور کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ اگر یہ شخص جو کہہ رہا ہے رسول اللہ کو آ کر کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، آیا جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر ایمان بھی ہے یا نہیں؟ اگر ایمان ہے تو سچ کہہ رہا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب سنیں قرآن سورہ مبارکہ منافقون کی پہلی آیت، اذ جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاء المنافقون، رسول جب منافق آئے آپ کے پاس، قالو انہوں نے کہا، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور خدا گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں منافق؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے، تو غلط بات تو نہیں کر رہے، ٹھیک بات کر رہے ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسالت رسول کی گواہی دے رہے ہیں، اور قرآن جھٹلا رہا ہے کہ رسول خبردار رہنا، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ عزیزاں، نعرہ لگاتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب نعرہ لگاتے ہو تو قرآن یہ نہ کہ جھوٹ بول رہے ہو، جب نعرہ لگاتے ہو کہ صحیح نعرہ لگاتے ہو، سچ نعرہ لگاتے ہو، سب سے بہترین نعرہ لگاتے ہو کہ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، تو اگر اس پر ایمان بھی ہے تو پھر تو قرآن و خدا فرمائے گا کہ سچ بول رہے ہو۔ لیکن اگر ایمان کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے، قرآن اگر در سے انقلاب ہے تو پھر غیر انقلابی راہوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ راہ قرآن انقلاب نبوی، لیکن انقلاب نبوی کو خطرہ انقلاب عقبی سے ہے۔ انقلاب نبوی کے ارکان ہیں، انقلاب عقبی کے بھی اپنے ارکان ہیں، ان ارکان سے پہچانا جاتا ہے کہ اس وقت حالت جو موجودہ ہے یہ کون سی ہے، عقبی ہے یا نبوی حالت ہے۔ بعض سابقہ یہ گفتگو جو آپ کی خدمت میں ہوئی، ایک حصہ اس کا آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے، اس سے پہلے کی جو مجالس ہیں ان میں یہی موضوع عرض ہوا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے اس موضوع کو، وہ اس گفتگو کی طرف بھی توجہ رکھے۔ انقلاب نبوی کے ارکان میں سے وحدت ہے ایک، اور انقلاب عقبی کا ہتھیار تفرقہ ہے۔
وحدت ارکان انقلاب نبوی ہے اور تفرقہ ارکان انقلاب عقبی میں سے ہے۔ راہ رسول سے دوری کے لیے تفرقہ بہترین ہتھیار ہے، جسے استعمال کیا گیا اور خوب استعمال کیا گیا، کامیاب ہے۔ انقلاب عقبی آج کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے انقلاب عقبی کامیاب ہے کہ تفرقہ پھیلایا گیا، ڈٹ کے پھیلایا گیا اور قبول بھی کیا۔ پھیلانے والوں نے حق ادا کیا اور قبول کرنے والوں نے بھی حق ادا کیا۔ ہر تفرقہ انگیز و تفرقہ آمیز بات پر ایمان لے آئے۔ چند روز قبل رہبر معظم کی جو تقریر تھی وحدت کے مہمانوں کے لیے، جو وحدت کی کانفرنس ہوتی ہے، ہر سال پوری دنیا سے مہمان جاتے ہیں، پاکستان سے بھی جاتے ہیں، اس کانفرنس کے اندر رہبر معظم نے یہ فرمایا ہے کہ تفرقہ حرام ہے، جرم ہے۔ علماء، مبلغین، اہل منبر، اہل قلم وہ کوشش کریں، سعی کریں، اس تفرقے کو ختم کریں۔ تفرقہ ذلت ہے و ضلالت ہے۔ تفرقے میں ذرا برابر خیر نہیں۔ قرآن نے نہی کی ہے، لا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نہ تفرقہ کرو اور نہ ان لوگوں کی طرح بنو جو تفرقہ کرتے ہیں۔ تفرقہ کا مطلب فرقہ فرقہ ہونا، الگ گروہ گروہ بنانا، گروہ بنانے کا نام تفرقہ ہے۔ تفرقہ مت کرو، نہ ان لوگوں کی طرح بنو جنہوں نے تفرقہ کیا ہے۔ وحدت رکن انقلاب نبوی ہے، لیکن وحدت سے مراد جس طرح تفرقہ پھیلایا جاتا ہے دین کی خدمت کے طور پر، ہر مذہب کا آدمی مبلغ یا اس مذہب کا جو بھی کہلائے شخص اپنے مذہب کی فیور میں اور دوسرے مذہب کو حملہ کرتا ہے اور تفرقہ انگیز و تفرقہ آمیز فضا بنا دیتا ہے، اور بعد میں دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمت قبول فرما، جو ہم نے کی ہے اتنی یہ عظیم کوششیں، یہ قبول فرما۔ تفرقے کے ذریعے سے قرب خدا مانگ رہے ہیں، جس طرح امام چہارم فرماتے ہیں کہ کربلا کے قاتلین یہ جب حملہ کرتے تھے سید الشہداء پر و آل رسول پر تو ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے۔ قربتاً اللہ یہ کام کر رہے تھے، قرب خدا مانگ رہے تھے ساتھ ساتھ کہ اس سے ہمیں قرب خدا نصیب۔ بعض اوقات ایسا دین پڑھایا جاتا ہے کہ تفرقے سے قرب خدا مانگتے ہیں۔ تفرقہ بھی مقدس، وحدت ہتھیار نہیں ہے، وحدت ٹول نہیں ہے، وحدت رکن ہے، وحدت قدر ہے، اقدار دین میں سے ہے۔ اقتدار کا ذریعہ نہیں ہے وحدت، اقدار کا حصہ ہے وحدت۔ وحدت اگر درست طریقے سے بیان نہ ہو، خود وحدت بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ وحدت سے مراد اللہ کی رسی کو تھامنا۔ قرآن مجید نے جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامو، یہ نہیں کہا اقتدار کی کرسی کو تھامو۔ اب معلوم نہیں کیسے بیچ میں یہ اللہ کی رسی کی جگہ اقتدار کی کرسی آ گئی۔ یہ شعر کس نے بنایا نہیں معلوم۔ اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اللہ کی رسی الہی مقصد ہے، اللہ کی رسی الہی رہبر ہے، الہی رسی اللہ کا نظام ہے۔ دین کو تھامو، لا الہ الا اللہ اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، اہل بیت اللہ کی رسی ہے، یہ روایات موجود ہیں، یہ اللہ کی رسی ہیں، یہ مضبوط سہارا ہے، یہ عروۃ الوثقی ہے، مضبوط سہارا، جس کے ہاتھ آ جائے وہ نجات پائے گا۔ اگر انسان اللہ کی رسی کو تھامے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد الہی ہو، اس کا مقصد الہی ہو، راہ الہی ہو، طریقہ الہی ہو، روش الہی ہو، رہبر الہی ہو۔ اگر ان چار چیزوں کے گرد کوئی آ گیا، تھام لیا، اس نے اللہ کی رسی تھام لی
اور جو ان 4 چیزوں میں ایک ہو جائے وہ امیت سے نکل کر امت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. ان 4 چیزوں کے اندر وحدت، 4 چیزوں میں وحدت. نہ مفادات کے لیے وحدت، نہ دنیاوی مقاصد کے لیے، اقتدار کی کرسی کے لیے وحدت، نہ ملازمتوں کے حصول کے لیے وحدت، نہ تجارتوں کے لیے وحدت، نہ ویزوں کے لیے وحدت. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی اتحاد قائم ہوتے ہیں. کیا یہ قرآن یہ مانگ رہا تھا؟ یہ وحدت قرآن مانگ رہا تھا. اور سب جہاں بھی اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، چونکہ کچھ پہلے وہ الیکشن سے پہلے میٹنگیں شروع ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے آنا جانا شروع ہوتا ہے. اور جب بھی میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں تو سامنے اوپر لکھ کے رکھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب کے سب لکھ کے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ جیسے پہلے شعر بتایا تھا نا، کسی نے بیان کیا تھا کہ پیوستہ رہ صدر سے امید بہار رکھ. مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ پیوستہ رہ صدر سے امید بہار رکھ. یہ نہیں ہے وحدت، یہ وحدت کی توہین ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بتوں کے سامنے جو کہ کہے میں عبادت کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی رسم ادا کر رہے ہیں، کہتے ہیں حی علی خیر العمل. کوئی رسم ہے اس کے لیے کہہ دیتے ہیں حی علی خیر العمل. نہ، جو قرآن کہہ رہا ہے خیر العمل، جو اللہ فرما رہا ہے خیر العمل، جو رسول اللہ فرما رہے ہیں خیر العمل. ایک زمانے میں جہاد کا زمانہ تھا اور لوگ نماز کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جہاد کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اس وقت کہا گیا کہ نہ، اس وقت اہمیت جہاد کی ہے، نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے. چونکہ ہر اذان میں کہتے تھے حی علی خیر العمل، وہ لوگ کہتے تھے نماز زیادہ اہم ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ختم کرو، یہ حی علی خیر العمل نماز نہیں ہے، بلکہ اس وقت جہاد زیادہ ضروری ہے، لہذا خیر العمل جہاد ہے. نکال دیا گیا اذان سے. اللہ نے جو فرمایا خیر العمل وہی خیر العمل ہے. وحدت کا جو میزان اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے. عزیزان، اس وقت تمام ہماری مشکلات تفرقے کے ذریعے سے ہیں. تفرقے کا علاج یہ نہیں ہے کہتے مل بیٹھیں آپس میں. خوب کس بات پہ مل بیٹھیں؟ یعنی جو مشرق کو جا رہے ہیں، متضاد سوچیں مل بیٹھیں آپس میں، متضاد راہ مل بیٹھیں آپس میں، متضاد مقاصد مل بیٹھیں آپس میں. تضاد کے ملنے سے ٹکراؤ و تصادم ہوتا ہے، وحدت نہیں ہوتی. جب متضاد لوگ آپس میں ملتے ہیں، متضاد سوچوں والے ملتے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. تضاد چھوڑنا پڑتا ہے، متضاد راہوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. وحدت مقصد کے اندر، وحدت راہ کے اندر. تاریخ میں ایسے کام ہوئے تھے کہ اندر میٹنگ بلا کے باہر پہرادار تلوار دے کے کھڑے کر دیے گئے کہ اس میٹنگ میں اگر انہوں نے کوئی نتیجہ نہ نکالا تو سب کو قتل کر دو. کیوں کہ امت جو ہے وہ بغیر رہبر کے نہیں رہ سکتی. کیا اس طرح سے یہ دینی نظام ہے؟ دینی سسٹم یہ ہے کہ لوگوں کو میٹنگ میں اندر بٹھا کے باہر بندوقیں دے کے کھڑا کر دو کہ یا آج قوم کے لیے فیصلہ کرو یا سب کو گولی مار دو. جو فیصلہ کریں گے پھر ماننا پڑے گا آپ کو. اللہ کے فیصلوں کو جب انسان چھوڑ دے پھر تلواروں اور بندوقوں سے کروانے پڑتے ہیں. اللہ کا فیصلہ اگر چھوڑ دے انسان، الہی نظام، الہی دین، وحدت اس کے اندر. تفرقہ جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، پھیل کے بڑی سطح سے پھیل کے چھوٹی سطح پر آ گیا. شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ڈالا گیا، اب اس سے اتر کر خود شیعہ کے اندر اور سنی کے اندر آ گیا. شیعہ کا آپس میں اور سنی کا آپس میں. اس وقت یہ بعض عزیزوں نے لکھا بھی ہے، پارا چنار کے حالات جو بہت افسوسناک ہیں.
کس قدر افسوسناک ہے پارا چنار کے حالات اس میں. کون اس وقت پارا چنار میں کیوں کرفیو لگا ہوا ہے؟ ایک وقت وہ تھا پارا چنار کہ دشمنان، خونخوار، دہشت گرد، انہوں نے محاصرہ کیا تھا پارا چنار کا، اور پارا چنار کے اندر استقامت تھی، مقاومت تھی. اور آج پارا چنار کے اندر محاصرہ دہشت گردوں کا نہیں ہے، اگرچہ موجود ہیں، خطرہ ہے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اندر قوم کے اندر دو گروہ، شیعہ دو گروہ پیدا ہو گئے. تفرقے کا ہتھیار چلایا گیا، مؤثر طریقے سے چلایا گیا کہ وہ قوم جس کو محاصرہ کر کے بھی نہیں ختم کیا جا سکا، چاروں طرف سے محاصرہ کر کے، چاروں طرف سے محاصرہ کر کے اتنی طولانی مدت تک پارا چنار کو شکست دینے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں ہو سکا. وہ کام جو دشمن نہیں کر سکا وہ آج اپنوں کے ذریعے ہوتا جا رہا ہے. خدا نہ کرے ہو جائے وہ کام، خدا بچائے. لیکن تفرقہ اس سطح سے اتر کے نچلی سطح پہ لے آئے. یہی حالت دوسرے طرف بھی ہے، سنیوں کے اندر بھی یہی حالت ہے. تفرقہ ان کی اندر اتر رہا. تفرقے کو روکنے کے لیے عموماً سیاسی بازیگر جب بھی امت کے اتحاد یا وحدت کے قرآنی وحدت کی بات ہو وہی آ جاتے ہیں. مثلا طالبان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. مذاکرات کے لیے بیچ میں واسطے دلال کون ہیں؟ جنہوں نے دہشت گرد، استاد المجاہدین جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے دہشت گرد بنائے ہیں. یہ اتحاد ہوگا، یہ مذاکرات ہوگا، اس سے ملک بچے گا، محفوظ ہوگا. ہوس اقتدار کے مست لوگ اگر آپس میں متفق بھی ہو جائیں، جن کی آنکھوں میں نشہ اقتدار کا اترا ہوا ہے اور اقتدار کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، اگر یہ مل بھی جائیں، جس دن یہ مل جائیں سمجھو اس ملک کی فاتحہ پڑھ دو. ان کے ملنے سے نہیں ملک بچتا. اتحاد مومنین کے درمیان، اتحاد امت کے درمیان، اتحاد شیعہ و سنی کے درمیان، اتحاد شیعہ کے درمیان و سنی کے درمیان، لیکن اللہ کی رسی کے نزدیک، اللہ کی رسی کو تھام کر، نہ کہ ہر بات پر مل بیٹھو، اس بات پر متفق ہوتے اوپر لکھ دو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اسی سے وحدت بے اثر ہو جاتی ہے، بے خاصیت ہو جاتی ہے. انقلاب عقبی کا ایک ہتھیار تفرقہ بھی ہے، اور ایک ہتھیار وحدت کے نام پر وحدت کو خراب کرنا، بے اثر کرنا، بے خاصیت کرنا. وحدت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے، متبادل خدا نے نہیں بنایا. ایک صراط مستقیم نجات کا بنایا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ خدا نے نہیں رکھا. جو پیش کرتا ہے وہ جان لے گمراہی میں ہے، وہ گمراہ ہے اور گمراہ کر رہا ہے. جو بھی صراط مستقیم کا متبادل بتاتا ہے. اللہ کا نظام قرآن کے علاوہ کوئی اور ہدایت کا منشور نہیں ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے، امامت کے علاوہ کوئی اور سیاسی نظام نہیں ہے، ولایت کے علاوہ کوئی اور نجات کی کشتی نہیں ہے، وحدت کے علاوہ کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ. وحدت عزیزان، یہ چیزیں صرف تقریروں میں نہ رہے، مجلسوں میں نہ رہے، جشن میں نہ رہے. وحدت جس طرح نماز تقریر کا موضوع نہیں ہے، نماز ایک عملی چیز ہے جو فرد کے کردار میں بدل جائے. ہر فرد عملی طور پر گھر میں ہو تو نمازی، مسجد میں ہو تو نمازی، مجمع میں ہو تو نمازی، دفتر میں ہو تو نمازی، بازار میں ہو تو نمازی. نماز آپ کا کردار بن جائے، نماز آپ کا کریکٹر بن جائے، اس وقت آپ ہو جائیں گے اہل صلاۃ، اس وقت ہو جائیں گے آپ اہل نماز.
توحید فقط نعرہ نہ رہے، توحید آپ کا کردار بن جائے، توحید آپ کا رویہ بن جائے، توحید آپ کا عمل بن جائے، توحید آپ کی شناخت و پہچان بن جائے۔ اسی طرح وحدت فرد فرد کا رویہ بن جائے، فرد فرد کا کردار بن جائے، فرد فرد کا کریکٹر بن جائے۔ آپ دفتر میں ہو تو بھی وحدت، آپ بازار و مارکیٹ میں ہو تو وحدت، فرد فرد اپنے آپ کو مبلغ وحدت بنا لے۔ مبلغ وحدت کسی کے ساتھ الجھنے کا نام نہیں ہے نہ عزیزان من۔ وحدت پہلے اس کی درست تشریح، پہلے اس کی افادیت، پہلے اس کا مقام، پہلے اس کی رکنیت، اس کو سمجھاؤ، اس کی غلط فہمی دور کرو اور اس کو الہی راستہ بتاؤ، مقصد الہی، راستہ الہی، ہدف الہی، منشور الہی و نظام الہی۔ جس کا ایمان ہی نہیں ہے امامت نظام خدا ہے، اس کے ساتھ مل بیٹھو، اگر نقصان نہیں تو یقین جان لو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کس کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں؟ جو مانتا ہی نہیں ہے آپ کے انقلاب کو، جس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ مل بیٹھے کیا ہو؟